عہد بزدار ہوا تمام. اب ہو گئے پنجاب اسمبلی کے اندر نئے الیکشن, نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب. جو کابینہ ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے, لیکن اس کا اثر تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے اس پر پڑے گا, کیونکہ اگر وہاں پر وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان نہیں رہتے تو پھر تو پنجاب کے الیکشن بھی بے سود ثابت ہوں گے. لیکن حبیب صاحب, وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ایک طرف ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز, ایک طرف ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا پرویز الہی کامیاب ہو سکیں گے؟ ان کو ہم بطور وزیر اعلیٰ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پرویز الہی صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا تھا وہ ایک معاہدے کا حصہ تھا. اس معاہدے کا ایک حصہ پرفارم کرنا تھا حکومت نے یعنی پی ٹی آئی نے, اور دوسرا حصہ پرفارم کرنا تھا اپنے چودھری پرویز الہی صاحب نے. ایک حصہ ایڈوانس کے طور پے ہو گیا, یعنی اب پرفارم ہو گیا کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ آ گیا اور ان کی نامزدگی بھی آ گئی ساتھ ہی. لیکن جو چودھری صاحب نے پرفارم کرنا تھا وہ اس کا دوسرا حصہ ہے. وہ ہے کہ اتوار کو یعنی پرسوں وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب اگر آج تک کی تادم گفتگو اب تک ان کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا. ایم کیو ایم پہ ان کا اثر و رسوخ تھا, ایم کیو ایم ادھر بیٹھی ہے. بی اے پی پہ ان کا اثر و رسوخ تھا, بی اے پی ادھر بیٹھی ہے. خود اپنی پارٹی کے اندر ان کا اختلاف ہے, ان کا کم از کم ایک رکن اسمبلی آ کے کہتا ہے کہ میں علل اعلان میں اپنی پارٹی کے عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا. اسی طرح بہت سارے اتحادی ادھر چلے گئے. جہاں تک میری معلومات ہیں کچھ 7-8 جو ناراض ارکان تھے ان کے ساتھ بھی چودھری صاحب کا دعویٰ تھا, رابطہ تھا, وہ 7-8 ارکان بھی واپس نہیں آئے. تو لہٰذا صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ چودھری صاحب کو پی ٹی آئی کی دامے درمے قدمے سخنے سپورٹ کے لیے کچھ اور کر کے دکھانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں نہ رہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, اور ایز آف ناؤ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کی لکھے ہوئے خط یا دی ہوئی زبانی ہدایت کے مطابق ہی عدم اعتماد یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر ووٹ ممبر کو ڈالنا پڑے گا. لیکن منحرف رکن بھی تو ہے, ترین گروپ بھی ہے, علیم خان بھی ہے. یہی اس میں ٹیڑھا پن ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نے اپنے ممبران نے پنجاب اسمبلی کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالیں؟ تو لحاظ, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا بگر پکچر میں کہ خود عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے لیکن ان کے ووٹوں پہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائے, کیا یہ سچویشن عمران خان کے ڈیزائن میں آتی ہے یا پی ٹی آئی کے ڈیزائن میں آتی ہے؟ تو اس کے لیے ابھی there are so many ifs and buts. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے حمزہ شہباز صاحب کا, اوپر والد ماجد اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو نیچے فرما بردار برخوردار جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے. بسم اللہ, یہ کوئی نہ آئین اس سے منع کرتا ہے نہ دستور اس سے منع کرتا ہے. لیکن کیا اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ ساری صورتحال قبول کرے گی؟ ایگزیکٹلی. کیا مسلم لیگ نون قبول کرے گی؟ مسلم لیگ نون عوام قبول کرے گی, کیونکہ ایک طرف شہباز شریف کا چہرہ ہے. عوام بھی قبول کر لیں گے, مسلم لیگ نون بھی قبول کر لے گی. مریم نواز کچھ نہیں بولیں گی؟ مریم نواز نے جہاں جس بات پہ بولنا تھا وہاں پہ وہ نہیں بولی, تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اچھا, اب کیا یہ تصویر جو ہے خود پی ایم ایل این کے لیے کتنی موزوں ہے, پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے کتنی موزوں ہے؟ کیونکہ جو میری معلومات ہیں میں آپ کو وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ گفتگو ہوئی, اس گفتگو میں یہ طے پایا جب یہ وزیر اعظم کی بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب بنیں گے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. یہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی تھی, 2-2.5 مہینے پہلے کی بات. مولانا فضل الرحمان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پھر اس بات پہ کہا کہ اچھا کیا یہ دستوری طور پہ طے ہو چکا ہے کہ یا شریف خاندان کا ایک شخص وزیر اعظم ہوگا یا بھٹو خاندان کا ایک شخص وزیر اعظم ہوگا؟ اس پہ پھر شہباز شریف صاحب نہیں میاں صاحب نہیں مولانا, ہم اس کو مل بیٹھ کے طے کریں گے. اچھا, اب یہ سوال جو ہے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں سے اٹھتا ہوا سن رہا ہوں کہ یہ کیا طے ہے, یہ کیوں اسی طرح کا ہوگا کہ اوپر قبلہ والد صاحب
اور نیچے یہ پی ڈی ایم کی قیادت اب فیصلہ کرے گی، ایسا ہوتا ہے. لیکن حبیب صاحب مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ نے عثمان بزدار کا نام تک نہیں لیا. سعد صاحب آپ مس کر رہے ہوں گے یقینی طور پہ، آئی کین فیل اٹ. نہیں بہت زیادہ. میں تو بلکہ روز صبح اٹھ کے وسیم اکرم پلس صاحب کے 2-3 جو گن گاتا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ کس کے گاؤں گا. دیکھیے وہ کتاب لکھنے کا سوچ رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب پہلے لکھ لیں تو پھر کتاب تک بھی نوبت آ جائے گی. دیکھیے عثمان بزدار صاحب پرائم منسٹر صاحب کو جتنے بھی پسند ہوں، تقریباً پاکستان کے طول و عرض میں اس بات کے اوپر اب اتفاق ہے کہ he may have been a good choice or an okay choice but he was certainly not the best choice. مطلب پی ٹی آئی کی اپنی صفوں کے اندر سے بھی جو لوگ اس پوزیشن کے اوپر آ سکتے تھے یہ بہترین چوائس نہیں تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا، ان کے کام وہ صحیح طرح بتا نہیں پاتے جس وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کی تنقید ہوتی ہے. تمام باتیں درست ہوں گی لیکن کام اگر کیا بھی تو عثمان بزدار صاحب کی ول پاور کے اوپر نہیں ہوا، وہ پارٹی نے، حکومت نے کیا. بزدار صاحب کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو کام اسی طرح کے ہوتے، اس سے بہتر آپشنز بھی ہو سکتی تھی. تو بزدار صاحب کے جانے کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر لوگ بھی راضی ہیں. سوال ایفیکٹولی صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے اندر کیا ہوگا. عثمان بزدار صاحب اس کا ایک مائنر سا حصہ ہیں، پرویز الہی صاحب بھی اس کا ایک مائنر سا حصہ ہیں. پرویز الہی صاحب کی ابھی تک کی پولیٹکنگ اس طرح کی لگ رہی ہے کہ وفاق میں جو بھی ہو میں پنجاب میں جیت جاؤں. تو اگر وفاق میں عمران خان صاحب ہار گئے اور پرویز الہی صاحب پنجاب میں جیت گئے تو وہ زیادہ دیر کی جیت نہیں ہوگی، یہ تھوڑی دیر کی بات ہوگی. اور پھر تو ایفیکٹو سوال یہ ہے کہ وفاق میں کیا ہوگا. اور عمران خان صاحب کی ابھی تک کی اسٹریٹجی یہ لگتی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے فیکٹس بیان کر دیے، کہا کہ وہ پاورز، وہ خاندان جو ہمیشہ سے پاکستان میں حکومت کرتے رہے پچھلے 50 سال میں، 30-35 سال میں کم از کم، اور وہ پاورز جو پچھلے 30-35 سال میں ہر 4 مہینے بعد، ہر 2 سال بعد، 2.5 سال بعد، 90 کی دہائی کے اندر حکومتیں گراتی رہی ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرتی رہی ہیں، وہی پاورز اور وہی خاندان واپس مسلط ہونے جا رہے ہیں اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. میں نے چند دن پہلے ایک اعتزاز احسن صاحب کی ایک نظم کے اوپر ایک بات کی تھی، میں اس کے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور یہی سنڈے کا عمران خان صاحب کی بیٹ ہے. انہوں نے کہا، نظم ہے کل آج اور کل، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے، ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بیدار پرانے، ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھسکے. ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے. اس سوال کا جواب کہ بولو اب تم ساتھ ہو کس کے، اتوار کے دن پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ